میں ہم احبار کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 11ویں آیت مقدسہ کا ہم تلاوت کریں گے. احبار کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ. جماعت میں سے پڑھ سکتا ہے. کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کی کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. آمین. آمین. کلام مقدس سے پڑھا سنا کہ ہمارے باعث برکت ہو. آمین. آمین. شکریہ. تشریف رکھیں. احبار کی کتاب میں سے آج ہم نے دامن اکلام میں سے جو حوالہ تلاوت کیا ہے، یہ خدا نے مقدس موسیٰ نبی کی معرفت بنی اسرائیل کو کفارے کی اہمیت اور اس کی ریزن بتائی ہے. کفارہ کیسے ملے گا اور اس کا جو سورس ہے وہ ہے خون. کفارے کا سورس کیا ہے؟ خون. اور احبار کی کتاب جو یہ پرانے عہد نامہ میں شریعت کی کتاب میں سے 30ویں کتاب ہے، اور احبار کا مطلب ہے عبادات کے طریقے. اور اس کتاب میں مقدس موسیٰ نبی کے وسیلے خدا نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ عبادات آپ نے کیسے کرنی، قربانیاں کیسے گزرانی ہیں، خدا کو کیسے آپ نے ماننا ہے، اس کی بندگی اور پرستش کیسے کرنی ہے، اور ہدیہ جات کس طرح خدا کی حضوری میں لائیں گے. طہارت کے بارے میں بتایا کیسے آپ طہارت کو سامنے رکھتے ہیں یا پاکیزگی کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے پاس جا سکتے ہیں. اور اسی کتاب میں خدا نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ کاہن کی کیا اہمیت. جس شخص کو کاہن پاک قرار دیتا وہ شخص پاک ہو جاتا، جس شخص کو کاہن ناپاک کہتا وہ ناپاک ہو جاتا. یہ ہے کاہن کی اہمیت. اور اسی کتاب میں خدا نے کاہن کو یہ مرتبہ دیا کہ اس وقت کوڑ کا مرض عام تھا، اور جس گھر کو کوڑ لگتا اگر کاہن اس کو ناپاک قرار دیتا اور وہ ناپاک ہے گھر مکان، اگر کاہن چیک کرتا اور کاہن اس کو پاک قرار دے دیتا اور گھر کو پاک ٹھہر جاتا. یہ اہمیت تھی کاہن کی. اور جو گھر ناپاک ٹھہرا جاتا اس کی ساری اینٹیں اکھاڑ کے اس کو بڑی دور کسی ناپاک جگہ پر پھینک دیا جاتا اور اس جگہ کو صاف کر دیا. یہ کاہن کی اہمیت تھی. اس لیے احبار کی کتاب میں خدا نے بنی اسرائیل کو عبادت اور پرستش کرنے کے طریقے اور مواصلات کے بارے میں بتایا کہ یہ قربانیاں کہاں گزرانے گے، کس کے سامنے گزرانے گے. جب قربانیاں گزرانے تو کاہن اس قربانی کا خون لیتا اور ان چیزوں پر جو ہیکل میں ہوتی ان پر لگاتا. جو شخص قربانی پیش کرتا گناہ کی، سلامتی کی، شکر گزاری کی، گناہوں کی، اور کاہن اس شخص کو اس خون سے جب مسح کرتا، اس خون کو لگاتا، وہ شخص پاک ہے. یہ ہے خون کی اہمیت. آج ہم یسوع کے خون کی قدرت کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے. اس لیے احبار کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو ویسے سرسری سی لگتی ہے، لیکن اس میں خدا نے بتایا کہ کیسے عبادت کرنی، پاک کیسے ہوں، خدا کی حضوری میں کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، اور ساری عبادات اور پرستش کے طریقے اور مواصلات کے بارے میں بتاتے ہوئے اس آیت میں مقدس موسیٰ نبی کے وسیلے خدا نے خون کی اہمیت اور کفارے کا سورس بتایا اور کہا کہ جسم کی جان کس میں ہے؟ خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کیا دیتا ہے؟ کفارہ دیتا ہے. اس کا مطلب لہو کی خدا کی نگاہ میں بڑی اہمیت ہے، جس کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ عام سمجھتے. ایک شخص لہو کے بارے میں چارلس اسپرجن ہے، بڑا عظیم خادم گزرا، پڑھا لکھا خادم، اس نے بڑی تفسیر کی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا صلیب پر اپنی جان دینا خدا کے جلال کا سبب.
اور یسوع مسیح نے جان دی اور اپنا خون بہایا. ایک شخص اور لکھتا ہے یسوع مسیح کا خون زندگی. ایک شخص اور لکھتا ہے یسوع کا لہو ہمارے ماضی کو دھوتا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں اچھا میں بڑا گناہگار، بڑی عارضی خانے، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں، اس کے لہو کے بارے میں لکھا ہے یسوع کا لہو ہمارے ماضی کو کیا کرتا ہے؟ دھوتا ہے، صاف کرتا ہے. اور یسوع کا نام ہمارے مستقبل کو روشن کرتا ہے. ایک شخص اور لکھتا ہے کمزوریوں میں ہم اپنی دعائیں کرتے ہیں اور یسوع کے لہو کی قدرت سے وہ اوپر بھیجی جاتی ہے، اوپر پہنچتی، خدا کے پاس پہنچتی. لہو کی قدرت کے سبب سے، یسوع کے لہو کی قدرت، خدا کے کلام اور یسوع کے نام ایمانداروں کے لیے شیطان کے خلاف اپنی حفاظتی تدابیر میں بہت بڑا یا حفاظتی ہتھیار. یسوع کا لہو ایماندار کے لیے شیطان کے منصوبوں کے خلاف کیا ہے؟ حفاظتی ہتھیار کی مانند ہے. اور ایک شخص لکھتا ہے تم یسوع کے لہو کے وسیلہ سے نئے مخلوق ہیں. ایک اور شخص لکھتا ہے قیمتی لہو ہماری نجات کی قیمت. یہ ہے لہو کی قدر. ایمال کی کتاب میں لکھا یسوع نے اپنے ہی لہو سے ہمیں کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے. ہم قیمتی لہو کے سبب سے قیمتی. اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ پرستش کرنی چاہیے کہ کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے خدا چاہتا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے تقدس کے ساتھ، بڑی حلیمی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ. کئی بار بیان کیا گیا کلام میں اور کئی جگہوں پہ بیان کیا گیا وائس کی کتاب میں. اور ایک عقل مند شخص لکھتا ہے جب تو خدا کے گھر میں جائے تو کیسے قدم رکھ؟ سنجیدگی سے. اہم حکم کا خدا کے گھر میں جانا، آگے لکھا ہے حلیم یا صادق کا خدا کے پاس آنا، بڑا فرق ہے دونوں. اہم کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں بیٹھا، بے شخص نے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا میں کہاں بیٹھا. اس کے چرچ بھی وہی جگہ، باہر بھی وہی جگہ. اس کے لیے خدا کی حضوری کا اور باہر کی فضا کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے. اس لیے جو شخص خداوند یسوع مسیح کے حضوری میں آ کر اس کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ شخص کامیاب شخص ہے. تواریخ کی کتاب لکھا جب آوازیں اور ساتھ بجانے والوں کے ساتھ مل گئے تو پھر کیا ہوا تھا؟ خدا کے اوپر ٹھہر گئے. خدا کی حضوری اس قدر بات نہیں ٹھہر گئی. خاص جگہ پر خدا کی خاص حضوری ٹھہرتی ہے. اس لیے خدا نے ہیکل بنا کر وہاں اپنا مقام بنایا اور خدا نے کہا میں یہاں موجود ہوں گا. اور سردار کا سال کے آخر میں ایک بار وہاں جاتا اور ساری قوم کی خطاؤں کی قربانی وہاں گزرانتا. یہ تھا عبادت کا تقدس. اور لہو کی قیمت جو ہے یہ کوئی شخص نہیں دے سکتا. عبرانی خط میں لکھا ہے یسوع کے لہو کے وسیلے سے ہم معافی حاصل کریں. یسوع کا لہو ہمیں معافی کے لیے فضل عنایت کرتا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے. اس خط میں لکھا ہے یسوع کے لہو کے وسیلے ہمیں نجات ملی. کئی لوگ کہتے ہیں لہو کی کوئی اہمیت. ایک یہوہ وٹنس ایک بدعتی چرچ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے کو چرچ کہتے ہیں، کلیسیا کہتے ہیں. بدعتی تعلیم میں وہ کہتا ہے کوئی شخص خدا یسوع کے لہو کو نہیں لے سکتا، یہ بڑا پاک ہے. تو پاک ہے تو پھر پاک ہونے کے لیے یسوع مسیح کا لہو لینا چاہیے. اور وہ کیا کہتے ہیں ایک سال بعد ضیافت کرتے ہیں، یعنی شاہدبانی کرتے ہیں اور سب کو روٹی دیتے ہیں. بلکہ روٹی بھی دیتے ہیں جو کاہن ہوتا ہے ان کو سامنے رکھتا ہے اور سب کو دکھاتا ہے، صرف بعد میں خود کھاتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں تم اس قابل نہیں. لیکن یسوع مسیح کا لہو، یسوع مسیح کا بدن
ہمارے گناہوں سے ہمیں دھوتا ہے. یسوع کا لہو ہمارے ماضی سے ہمیں دھوتا ہے, پاک صاف کر دیتا. اور اکثر ہم یہی کہتے تھے میں بڑا گناہ گارا. یہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن یسوع مسیح کو جب پہن لیتا ہے کوئی شخص, اس کے ماضی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, نیا مخلوق بن جاتا ہے. اس خط میں لکھا ہے پرانی انسانیت کیا کرو, پرانی انسانیت اتار ڈالو اور نئی انسانیت پہن لو. پرانی انسانیت کیا ہے؟ گناہ ہے, خواہشات ہے, دنیا داری ہے, مسائل ہیں اور ابلیس کے منصوبے ہیں, شرارتی عادات ہیں, بری صحبتیں ہیں. یہ پرانی عادات ہیں, یہ پرانی انسانیت ہے. جو کوئی ایک شخص یسوع مسیح کو پہن لیتا ہے, اس کے لہو سے دھل جاتا ہے, وہ نیا مخلوق ہے. کرنتھی خط میں لکھا ہے جتنے مسیح یسوع میں ہیں سب نئے مخلوق ہیں, پرانی چیزیں جاتی نہیں, دیکھو سب نہیں ہو. ہاللیلویا. کنیا نویاں چیزاں ہوئی ہیں, سب پرانی عادات, پرانی انسانیت یسوع مسیح کے لہو سے دھلتی جاتی ہے. لیکن کب کوئی شخص جب انڈرسٹینڈ کرے گا کہ میں یسوع کے لہو سے دھلا ہوا, یسوع کا لہو صلح کا سبب بنتا ہے, اندر سے ہمارے دلوں کو پاک کرتا, صاف کرتا ہے, حلیم بنا دیتا. سلامتی, ایک شخص کہتا ہے یسوع کا لہو اطمینان اور شادمانی جاری کرتا ہے. اس لیے کتنا ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. ایک حوالہ پڑھیں گے, لہو کرتا گیا ہے, پہلا یوحنا خط اس کا پہلا باب 7 میں, کوئی بھی نکال کے پڑھ سکتا ہے. کہاں کہاں سے ہمیں صاف کرتا ہے, کن کن پہلوؤں میں ہمیں صاف کرتا ہے, کن کن عادات میں ہماری رہائی ہوتی ہے. یوحنا کا پہلا خط پہلا باب اور 7ویں آیت مقدسہ کو ہم پڑھیں گے. لیکن اگر ہم نور میں چلے جس طرح وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. کن سے پاک کرتا ہے؟ تمام. کتنے گناہوں سے پاک کرتا ہے؟ پھر بھی اندر ہی میں بڑا ہی گناہ گار, میں بڑا گناہ گار. یسوع مسیح کے لہو کی کیا کرتے ہیں ہم؟ توہین کرتے. کامل نہیں ہیں, پرفیکٹ نہیں ہیں, خطائیں کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں, لیکن یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. یسوع کا لہو ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے. ہر ایک گناہ یسوع کے لہو کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن کب ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرے گا؟ جب لہو کی اہمیت اس کو انڈرسٹینڈ کریں. بڑی عام فہم آیت ہے یوحنا کی انجیل میں 3 باب کی 16 آیت. کیا ہے بھلا؟ کون سی آیت ہے؟ پڑھ سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کفارہ کس کے لیے ہے؟ ساری دنیا کے لیے. فائدہ کس کو ہوگا؟ جو ایمان لائے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہیں ہوگا, ہمیشہ کی زندگی پائے گا. جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا, اس کو توبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف جائے گا. جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا, جو لہو پر ایمان نہیں رکھتا, اس کے لیے ہلاکت ہے, جہنم ہے, فردوس میں نہیں جائے گا. اب کی حیات, اب کی زندگی اس شخص کے لیے نہیں ہے. بے شک خداوند یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے پوری دنیا کے لیے.
लिखा इबादत कर मैं अपने रोटी पानी में क्या दूंगा, नहीं दबांगे तो सारे बरकत मिल जाएगी। खुदा का कलाम है। तू ईमान ला, तू और तेरा घराना क्या पाएगा? ईमान नहीं लाएंगे निजात पाएंगे। जो ईमान लाए बैप्टिस्मा ले वो निजात पाएगा, नहीं ईमान लाएंगे बैप्टिस्मे के लिए तैयार नहीं होंगे, निजात नहीं पाएंगे। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुझसे होंगे, वो नहीं नहीं क्या बोलेंगे, जुबानें बोलेंगे। देखिएगा ईमान लाने वालों के दरमियान क्या क्या मुझसे होंगे। मरकज की इंजील उसका आखिरी बात, उसकी आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए लहू जो है हमें तमाम नाराजगी से पाक उस वक्त करता है जब हम उस पर ईमान रखते हैं और जानते हैं यीशु का लहू मुझे सारे मेरे गुनाहों से क्या कर दिया, उसने पाक साफ कर दिया, धो दिया है। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, नया मखलूक हूँ। अब मैं खुदा का बेटा और खुदा की बेटी बन गया। जितने ने उसे कबूल किया उसने खुदा के बेटे और बेटियां बनने का, खुदा के फरजंद बनने का हक दे दिया। ये हमारा हक है। अगर कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कदर करता है या इसकी अहमियत को समझता है। 17वीं आयत में लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुझसे होंगे, वो मेरे नाम से क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बदरूहें निकालेंगे। भाइयों की कदर दे डरते ना है, कुछ नहीं आने बदरूहा क्या निकालेंगे, बदरूहें निकालेंगे। ये ईमानदार किसी खादम की बात नहीं, किसी एक शख्स की बात नहीं है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुझसे होंगे, मेरे नाम से बदरूहें निकालेंगे। यीशु के नाम से बदरूहें भागती। तो ये कैसा इख्तियार है ईमानदार, वो नई नई जुबानें बोले। कौन? जो ईमान जे के नहीं नहीं ये नेमतें सानू नहीं मिलनी, तो फिर मिल जाएगी नेमतें भाई। एल्डर साहब अगर यही हम रट्टा लगा दें ये नेमत है, जिसको चाहता है उसको देता है, तो फिर मिल जाएगी सबको। लिखा है किसी एक शख्स की बात नहीं, ईमान लाने वालों के दरमियान वो नई नई जुबानें बोलेंगे। लेकिन कब? जब ईमान रखेंगे। कैसे? जब यीशु के लहू से धुल जाएंगे, नई मखलूक बन जाएंगे, पुरानी इंसानियत जाती रहेगी, नई इंसानियत पहन लेंगे, यीशु मसीह को पहन लेंगे। उनकी जिंदगी में रूह कुछ कसरत से काम करेगा, नई जुबानें बोलेंगे जो उन्हें सीखी भी नहीं होंगी, सांपों को उठा लेंगे। और अगर कोई हलाक करने चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखें तो अच्छे, अगर हलाक करने चीज पीने ना कुछ जरर ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ नहीं कुछ कर सके। की प्याया ਹੁੰਦਾ इन्हें तवीज को अगर बंद कर देता है। ये लिखा है हलाक करने वाली चीज पिएंगे कुछ जरूर नहीं पहुंचे। इन्हें को चीनी चला के मैंने कुछ खुआ देते, इसलिए मेरी ये हालत। कलाम कहता है ईमान लाने वाले शख्स को अगर हलाक करने वाली चीज पिएगा फिर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन कैसे? जब यीशु के लहू से धुलकर नई मखलूक में शामिल हो जाए। इसलिए खुदावंद यीशु का लहू हमें नया मखलूक बना देता है, हमें नई राहों पर ले चलता है, हमारी सोचें तब्दील करता है, हमारे दिल तब्दील कर देता है, नया दिल हमें मिलता है, हमारी राहें तब्दील हो जाती हैं, यीशु मसीह से मोहब्बत होती है। और लिखा कला गीत में उदी कदर जाने जेड़ा कदर केड़ा जाने की समझ भी है लहू की क्या कदर। फिर जख्मों को देख, फिर यीशु ने स्लीपा किया है। बड़ी पुरानी तहकीक है। यरूशलेम जहाँ यीशु मसीह को स्लीप दिया गया उस पहाड़ी पर, उसके नीचे पत्थरों पर खून किसी ने तहकीक करके देखा। तो उन्होंने चेक किया वो ताज़ा खून, उनका ना यहाँ कोई परिंदा है ना कोई जानवर है, ये किसका खून हो सकता है। लेबॉर्टरी में
چیک کیا کسی کا ڈی این اے نہیں ملا، میچ نہیں ہو کسی سے. پھر انہوں نے تجربہ کیا، ماہرین نے کہا یہ خداوند یسوع مسیح کا لہو جو ابھی بھی تاثیر، جو کسی سے میچ نہیں، جو صرف شفائیں جاری کرتا ہے، گناہوں سے ہمیں دھوتا ہے، ہماری خدا کے ساتھ صلح کرواتا ہے. ناراض بندہ کبھی ملیا جس دن ناراض بندہ ہے ملتا ہے کہ نہیں؟ کسی شخص دوست کا یا اپنے رشتہ ناراض ہوتے گھر جاواں گے کہ نہیں؟ تے خدا دے کول گھر کیوں جاواں؟ جو صلح ہوئے دعا چ کے دعا جو صلح ہوئے، ورنہ بے چین نہیں بیٹھے ہونا. یسوع مسیح نے لہو کے وسیلہ سے ہماری صلح خدا کے ساتھ کروا دی تاکہ اس کے پاس جا سکے، اس کی حضوری میں آ سکے، اس کی عبادت کر سکے، اس کی پرستش کر سکے، اس کی حمد و ثنا کر سکے، اس کی حضوری میں آ سکے، اس کی سن سکے، اس کی فرما برداری کر سکے، اس کی پیروی کر سکے، اس کے ہو کر رہے. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا لہو جو ہماری کیا کرواتا ہے؟ خدا کے ساتھ صلح. رومی خط میں لکھا ہے یسوع مسیح کا لہو ہمیں صادق ٹھہراتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے. ہمیں خود سے کوئی شخص نہ میں نہ آپ راست باز نہیں بن سکتے. یسائی کتاب میں لکھا ہے ہماری اپنی راست بازی گندے لباس کی مانند ہے. اپنی جب خود سے بڑے سب راست باز بنتے، بڑے حلیم کبھی کبھی بنتے، بڑے ہم خاموش طبیعت بنتے ہیں. میں کسی شخص سے ایسی بات نہیں کرتا. ہماری اپنی پرسنل راست بازی جو ہے، ذاتی راست بازی خدا کے حضور میں کسی کام. جب تک یسوع مسیح کا لہو ہمیں دھو کر جسٹیفائی نہ کر دے، راست باز نہ ٹھہرا دے، یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے اندر نہ آ جائے، کبھی بھی راست باز نہیں کر سکتے. یسوع مسیح وہ ہے جو ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. اس کے لہو سے ہمارے گناہ دھو کر ہمیں سچا ٹھہرایا جاتا ہے. ہمیں مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا، ملزم نہیں بنایا جاتا، بلکہ ہمیں بری کر دیا جاتا، صادق بنا دیا جاتا. یہ ہے یسوع مسیح کا لہو. یسوع مسیح کا لہو ہمیں قیمتی بناتا ہے، اس میں قدرت پائی جاتی ہے. دھو کے صاف کرتا ہے، پھر کیا بنا دیتا ہے ہمیں؟ کریم لا کے کتنا چٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ صابن لا کے چٹا ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر لے. یسوع مسیح کا لہو ہمیں ابدی طور پر چینج کر دے، جلالی بنا دے گا. ایسی دلہن جس کے چہرے پر نہ داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ کوئی جھری ہو، نہ کوئی رنکل ہو، کچھ بھی نہ ہو. ایک پاک دامن کنواری بنا کر، دلہن بنا کر خدا کے سامنے پیش. یہ ہے یسوع مسیح کا. یہ پاک صاف کرتا ہے. اس کی لہو کی اہمیت کو جب انڈرسٹینڈ کریں گے، ہماری زندگی میں خدا کی قدرت ہم تجربہ کر سکتے. ہم کبھی بھی رہائی نہیں پا سکتے پیسے ہونے کی وجہ سے، سونے چاندی سے اور بہت ساری چیزوں سے. پڑھیں گے حوالہ پترس کا پہلا باب 18 اور 19 میں. کبھی بھی کوئی شخص راست بازی نہیں خرید سکتا، کوئی شخص پاکیزگی نہیں خرید سکتا. جتنا کوئی شخص خدا کے پاس آئے گا وہ پاک ہوتا چلا جائے گا. جتنا لہو کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرتا چلا جائے گا وہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا، وہ خاص بنتا چلا جائے گا، وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا، خدا کا بنتا چلا جائے گا. پڑھیں گے 18 اور 19 میں پہلے باب. کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا
اس سے تمہاری کلاسک فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ ہماری جو باپ دادا سے زندگی آ رہی تھی ان کی کیسی تھی؟ کیسا چال چلن ہے باپ دادا کا؟ نکما چال چلن، سونے سے، چاندی سے، ہیروں سے، پیسوں سے کبھی بھی وہ چال چلن نہیں تبدیل ہو سکتا۔ کیسے تبدیل ہوگا؟ یسوع مسیح کے قیمتی اور بیش بہا قیمت والے بیش بہا خون سے، جس کی کوئی قیمت نہیں۔ 14ویں صدی میں اور اس سے پہلے جو پوپ ہوتا تھا وہ معافی نامے بیچتا، لوگوں کو کہتا میرے پاس آؤ اور میں تمہیں لکھ کے دے، تمہیں معاف کر دے، تم جنت میں جاؤ، فردوس میں جاؤ۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی جو مر کے ہیں، توبہ نہیں کی انہوں نے، ان کے نام سے آپ معافی نامہ لکھوائیں اور ان سے پیسے لیتا ہو اور پیسے لے کر پھر ان کو معافی نامہ لکھتا، اور جس کا رشتہ دار پہلے مر جاتا اور اس کی مغفرت کے لیے، اس کی نجات کے لیے پوپ کے پاس جاتے اور جتنے وہ پیسے مانگتا اور وہ دیتے اور معافی نامہ لے کر سیٹسفیکشن ان کو ہو جاتا۔ کیا اب ہمارا جو رشتہ دار کہاں پہنچ گیا ہے؟ وہ پہنچا سکتا ہے فردوس، کوئی اور شخص پہنچا سکتا ہے؟ خادم پہنچا سکتا ہے فردوس میں کسی شخص نہیں، سونے چاندی سے۔ پھر ایک شخص تھا مارٹن لوتھر اس کا نام، اور وہ شخص کو بشپ بن رہا تھا۔ پہلے تو فادر تھا، پھر بشپ کا کورس کرنے کے بعد ایک ان کا اصول تھا، یروشلم میں مقدس پتر رسول کی قبر ہے، وہاں جا کے زندہ کر کے آنا ہوتا تھا، پھر آ کے ان کو پاس کیا جاتا۔ تو مقدس لوتھر، مارٹن لوتھر اس اصول کے مطابق جا رہا تھا یروشلم میں، اور جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس کو پارکوں نے کلک کیا اور ایک آیت اس کے ذہن میں ڈالی، بائبل مقدس میں لکھی ہے، یہ حقوق کی کتاب میں بھی لکھی ہے اور دمے خط میں بھی لکھی ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے، میرا راست باز بندہ ایمان سے، سجدے کرنے سے نہیں، قبر پرستی کرنے سے نہیں، اور لیڈرز کی پیروی اور فرما برداری سے نہیں، میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے۔ جو مارٹن لوتھر سے اسی وقت واپس آیا، اس نے آقا میں سجدہ نہیں کروں، انہوں نے بڑی مخالفت اس کی اور تجھے بشپ نہیں بنائے، تجھے یہ کر دیں گے۔ اس نے 95 پوائنٹ جو پوپ کی تعلیم کے خلاف تھے اور بائبل کے خلاف تھے، اس نے لکھ کر دیواروں پر لگا دی، یہ پوپ غلط تعلیم دیتا ہے، یہ بائبل کے خلاف ہے۔ کتنے پوائنٹس لکھے؟ 95 پوائنٹس اس نے پوپ کے اور بائبل میں نہیں تھے، بائبل کے مطابق لکھ کے لگا دیے، پوپ غلط لکھتا ہے، اور اس کا پھر قتل کا منصوبہ بنایا کہ وہ شخص بھاگ گیا شہر سے، لیکن وہ اپنی موت مرا، تباہی موت مرا، اور اس شخص نے اس وقت دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس وقت پروٹیسٹنٹ جو ہے کہ یہ دوسری تنظیم یہ شروع ہوئی اور رومن کیتھولک پر غلبہ آیا، وہ مغلوب ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا تھا کہ پوپ جو ہے غلط تعلیم دیتا تھا، کیا تعلیم دیتا تھا؟ مجھ سے کیا خریدو؟ معافی نامہ۔ جو شخص پڑھ کے میں جاتا ہوں مجھے معافی نامہ لکھ دے، آپ 5,000 لے لیں، وہ 5,000 لیتا اور لکھ دے تو آپ فردوسی۔ میرا رشتہ دار بڑی دیر سے مرا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے وہ دکھ میں ہے، تعلیم دیتے تھے جو آپ کے رشتہ دار بغیر توبہ کے گئے ہیں وہ دکھ میں ہیں اور وہ مشکل میں ہیں، آگ میں جا رہے ہیں، ان کے لیے معافی نامہ لکھوائیں اور وہ فردوس میں چلے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو سادہ لوگ تھے وہ پوپ کے پاس جاتے اور وہ معافی نامہ لکھواتے اپنے رشتہ داروں کو جو مر چکے ہوتے اور ان کو سیٹسفیکشن ملتی اور پوپ میں پیسے ملتے۔ اس لیے مقدس پترس رسول کہہ رہا ہے سونے چاندی سے اور باقی چیزوں سے ہماری خلاصی نہیں، ایک ہی چیز سے خلاصی، رہائی ایک ہی چیز سے ملے گی، یسوع مسیح کے قیمتی لہو سے، اس سے ہماری رہائی، اور یہ ایمان سے ہو۔ اور جس قدر کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت کو سمجھے گا اور وہ ان کمزوری پر غالب آتا چلا جائے گا
نیگیٹو سوچیں اس کی زندگی سے ذہن سے جاتی رہے, اس کے اندر ایمان بڑھتا چلا جائے. یہ لہو میں قدرت, اس لیے جس قدر کوئی شخص لہو کی اہمیت کو جانے. جب پرانے عہد نامہ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو خدا نے بنی اسرائیل سے کہا آپ برا دو اور اس کا خون کہاں لگا دو. یہ سب کو پتا ہے ان سارے واقعات. کہاں لگانا ہے, کہاں لگانا ہے, آواز نہیں آئی, کہاں لگانا ہے؟ دروازے کی چوکھٹوں پر. اور پھر کیا ہوگا اگر لگا لیں گے تو؟ اس کا مطلب لہو میں زندگی, موت نہیں. یسوع مسیح کا لہو لینے سے ابدی زندگی ملتی ہے. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز, میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز. جو بھی میرا گوشت کھاتا, میرا خون پیتا ہے, اس میں ہمیشہ کی زندگی. ہاللیلویا. ہاں یسوع مسیح کے لہو کے زوردار تعریف. ہم زندہ لوگ ہیں. یسوع مسیح کے لہو پر ایمان لانے والا شخص ابدی حیات رکھتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو مر بھی جائے گا میں پھر اسے آخری دن کیا کروں گا, یعنی اس کے پاس زندگی ہے. مقدس پولس رسول کرنتس کے خط میں کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارے بدن روح قدس کا کیا ہے؟ روح قدس کا مقدس ہے. مقدس کا مطلب ہوتا ہے گھر, مسکن. اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے. ایماندار شخص, قیمتی شخص, بڑا مہنگا ترین شخص. اگر ساڈا کوئی بچہ بیمار ہو جائے تے بڑے پیسے لگن اور خدا تندرست کر دے تو کی کریں گے؟ بڑا کیے مہنگا ہے. ایک شخص ہے خیالی میں, اس کا لیور کا پرابلم ہے اور اس کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. اور مجھے وہ بہن بتا رہی اس کی مسز کہ 53 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ. کتنے لاکھ؟ 53 لاکھ یہ آپریشن کا خرچہ. اور 20 لاکھ ویسے آ جائے گا میڈیسن پہ اور ساری چیزوں پہ, اور 60-70 لاکھ میں ایک آپریشن ہوگا. کتنا مہنگا شخص بنے گا تب؟ کتنا مہنگا بنے گا؟ مہنگا بنے گا کہ نہیں بندہ؟ یسوع مسیح کا لہو اس سے بھی ہمیں قیمتی بنا دے. یہ ہے یسوع کے لہو کی قدرت. سونے چاندی سے کوئی شخص اپنی قیمت نہیں لگا سکتا, خلاصی نہیں ہو سکتی. اس کی خلاصی ایک ہی چیز سے ہوگی, یسوع مسیح کے لہو سے. اس لیے یسوع نے کہا میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز, میں تمہیں پھر زندہ کروں گا. اس میں کفارہ ہے, اس میں ازدی ہے. مکاشفہ کتاب آخری باب میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. کس سے دھو سکتے ہیں اللہ؟ یسوع کے لہو سے. وہ اس شہر میں دروازوں سے داخل ہونے کا اختیار پائیں گے, مگر کتے اور جادوگر اور بت پرست اور خونی اور جھوٹی بات کا گھڑنے والا اور سننے والا سارے کہاں رہیں گے؟ ابدی شہر سے باہر رہیں. کبھی کبھی بڑے جھوٹ بولنے ہیں. یسوع کا لہو میں جھوٹ سے بھی نجات ہے. کیسے بنے؟ کارپیٹر نے فون کر کے تھے ہم میں شہر آیا, یہ ٹیکنیکل جو ایک لڑکی پڑھ رہی تھی, آپ نے اسٹڈی کر سکتے بک میں موبائل رکھا ہے. میں نے سے پوچھا کیا کر رہی موبائل؟ کہتے میں پڑھ رہی ہوں. دیکھ کچھ اور رہی تھی. تو پیرنٹس کو کیا پتا ہوگا بھلا میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے, کیونکہ کتاب اس کے سامنے ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ موبائل ہے. یہ ٹیکنیکل جھوٹ ہے. پڑھ بھی رہی ہے لیکن پڑھ نہیں بھی رہی. ٹیکنیکل جھوٹ ہے. مجھے بھی یاد ہے
ایک شخص نے مجھے فون کیا، میرے پاس آئے، گھر آئے، میرا دل نہیں کرتا میں جانتے میں کہ یار پرونے آئے کیسا جو یسوع کا لہو ہمیں تمام ناراضگی سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا، درست کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت جب ہم اس کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ، کوئی جادوگر، کوئی کتا، کوئی جھوٹی بات کا گھڑنے اور سننے والا یروشلم میں ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکے گا، باہر رہے گا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز، میرا گوشت فی الحقیقت جو میرا گوشت کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ مجھ میں قائم رہے گا، میں اس میں قائم رہوں گا۔ کس کے وسیلے سے؟ لہو کے وسیلے سے۔ لہو ہمیں جوڑتا ہے اور قائم رکھتا ہے، لہو ہمیں گرو کرنے کے لیے گریس کے، اس نے لکھا یسوع کے لہو کو پکاریں، یسوع کے لہو کو، وہی کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، قوت دلاتا ہے، جینا سکھاتا ہے، نیا بناتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، ابلیس اس کے منصوبوں پر غلبہ ہمیں دیتا ہے۔ لیکن جب اس کو نامناسب طور پر ہم لیں گے یا نہ مانیں گے، ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ کرنجی خط میں لکھا گیا ہے، باب کی 23 آیت میں مقدس پولس کہتا ہے یہ بات مجھے کہاں سے پہنچی ہے؟ خدا سے، اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ یسوع جس رات پکڑایا، اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور شکر پر یہ کہہ کر دی یہ میرا بدن ہے تمہارے واسطے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ پھر اس نے میں کا پیالہ لکھا، یہ نئے عہد میں میرا خون ہے، میری موت کی یادگاری کے واسطے یہی کیا ہے۔ پھر پالوس کہتا ہے جو کہ اس پیالے میں سے پیے، اس روٹی میں سے کھائے، وہ خداوند کی موت کو کیا کرے؟ خداوند کی موت کا اظہار ہے، جب تک وہ نہ آ جائے اس وقت تک ہم لہو سے دھلتے رہیں گے، پاک ہوتے رہیں گے۔ جو کہ نامناسب طور پر اس روٹی میں سے کھائے، اس پیالے میں سے پیے گا، وہ اس کے کھانے پینے سے کیا ٹھہرے گا؟ قصوروار ہے۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو جانچے اور پرکھے، کیونکہ بہت سے تم میں بیمار بھی ہو گئے ہیں اور سو گئے۔ اگر تم توبہ کرتے، اقرار کرتے، جانچتے ہیں اپنے آپ کو، تو سزا نہ ہو۔ جو شخص یسوع کے لہو کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا، سزا پائے گا۔ جو انڈرسٹینڈ کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اس کے مار کھانے سے ہم کیا پاتے ہیں؟ شفا، نجات، رہائی، غلبہ، آزادی۔ اس لیے یسوع مسیح کے لہو کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیں سارے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، آئیں یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت کو دیکھیں، سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے